معنی کرتے ہیں. دیکھو بدعہ کے جملہ کلمات عرب پر دو قسم مورب و مبنی. دو قسم مورب اور مورب وہ ہے کہ آخر اس کا اختلاف عوامل مختلف ہو جائے, جیسے زید بھی جان زید ورایت زید مررت بزید. جامل ہے زید مورب ہے ضمہ اعراب ہے دال محلی اعراب ہے. مبنی انس کے آخر اختلاف عوامل مختلف نہ شواذ, جیسے ہے اولئے حالت رفع نصجر میں یکساں سے ایک جیسا ہے. ہے سمجھ شریف. مورب کی تعریف کرنی ہے تو بڑی لمبی ضرورت نہیں. مسلم لیگ گردد بار بار سبحان اللہ, صبح کچھ شام کچھ. مفت میں حکومت ہو تو صرف ہمارا حق ہے. فیصلہ دیتے ہیں کہ کلام عرب میں کل مبنی کتنے ہیں اور کل مورب کتنے ہیں. ہو کتب خانوں میں جاؤ, لاکھوں نے کروڑوں کتابیں پڑھی, لیکن اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے دریا کو کوزے میں بند کر دیا. جانا کوزہ, پورا دریا کوزے میں رکھ لیا کہ ہم تمہیں تمام کتابوں کے حوالے سے کہتے ہیں کہ کل دنیا کے اندر جس کتاب میں پڑھیں مبنی 6 قسم اور مورب 2 قسم. کل کتنے ہوگا 8. ان سے آگے آپ نہیں جاتے, جہاں جائیں یہ ملیں گے آپ. حرفوں میں سارے حرف مبنی, حرفوں کا فیصلہ ہوگا. فعلوں میں فعل ماضی زارابا زوریبا, فعل امر حاضر معروف اضرب, اور مضارع بشرطے کہ یضربنا تضربنا نون جمع کے ساتھ ہیں یا نون تاکید ثقیلہ خفیفہ کے ساتھ ہیں. یضربو کو لا یضربنا, یضربو کو لا یضربن, تو یہ مضارع بھی مبنی. آ گیا سمجھ. ماضی معلوم مجہول کی بات نہیں, مطلق. امر حاضر معروف, صرف حاضر معروف اضرب سے اضربنا تک, اور مضارع بشرطے کہ نون آج جمع مؤنث اور تاکید ہاتھ. اسم غیر متمکن مبنی, اور اسم متمکن بھی مبنی بشرطے کہ ترکیب میں واقع نہ ہو. زید ترکیب میں نہیں آئے تو مبنی, جہاں زیدن پھر مورب. حرف سارے مبنی, فعل ماضی بولتے نہیں مبنی, امر حاضر معروف مبنی, مضارع مبنی بشرطے کہ نون آج جمع مؤنث تاکید ساتھ ہیں, اور اسم غیر متمکن مبنی, اسم متمکن مبنی بشرطے کہ ترکیب میں واقع نہ ہو. کتنے ہو گئے 6. 2 قسم مورب ہیں, فعل مضارع بشرطے کہ نون آج تاکید جمع مؤنث سے خالی, اور اسم متمکن بشرطے کہ ترکیب میں واقع ہو. بس کلام عرب میں 2 مورب, باقی سب مبنی. ایک بات آ گئی. پھر مسئلہ ہے کہ یہ کیا ہے متمکن غیر متمکن. تو متمکن وہ ہے جو مبنی اثر کے ساتھ مشابہت نہ رکھے, غیر متمکن وہ ہے جو مبنی اثر کے ساتھ مشابہت رکھے. آگے بات, مبنی الاصل کیا ہے اور مشابہت کیا ہے. مبنی اثر سے مشابہت رکھے غیر متمکن, مبنی اثر کیا ہے. تو مبنی اصل میں اختلاف ہے. ایک مسئلہ کہنا ہم میر کے بقول کہ 3 مبنی اصل ہیں, فعل ماضی, فعل امر حاضر اور جملہ حروف. ان میں سے کسی کے ساتھ مشابہت ہو جائے غیر متمکن ہے. ہاتھ اسم ہے, بہودے کے ساتھ معنوی مناسبت مبنی ہو گیا. اسی طریقہ سے نزال اسم فعل ہے, انزل امر کے ساتھ مشابہت تو مبنی ہوگی. ماضی کے ساتھ ہو, امر کے ساتھ ہو, حروف کے ساتھ جیسے آ رہا ہے, کوئی مشابہت پیدا ہو جائے تو کلمہ غیر متمکن ہو جاتا ہے. اتنا دماغ میں آیا, منع کریں پھر بتا. بدعہ کے ہے فصل,
صفحہ نمبر 18 دیکھ رہے؟ سب حروف مبنی، فعل سے فعل ماضی، امر حاضر معروف، فعل مضارع بمائے نون ہائے جمع مؤنث اور نونات تاکید کے مبنی۔ اسم غیر متمکن مبنی، اسم متمکن مورب ہے بشرطے کے ترکیب میں واقع ہو، تو سمجھ آیا؟ اسم متمکن مبنی ہے بشرطے ترکیب میں واقع نہ ہو۔ مضارع مورب ہے بشرطے کے نونات جمع مؤنث نونات تاکید سے خالی ہو۔ بس کلام عرب میں زیادہ ان دو قسموں سے مورب نہیں ہے، باقی سب مبنی۔ اسم غیر متمکن وہ اسم ہے جو ساتھ مبنی اصل کے مشابہت رکھے۔ مبنی اصل تین چیزیں ہیں، فعل ماضی، امر حاضر معروف، جملہ حروف، اور اسم متمکن وہ اسم ہے جو مبنی اصل کے ساتھ مشابہت نہ رکھے۔ یہ تو متن کی بات تھی۔ اب باتیں ہیں تین یہاں، تین میں سے کبھی تو سب پڑھا لیتے ہیں، کبھی کچھ پڑھاتے ہیں، کچھ چھوڑ دیتے ہیں۔ پہلے مشہور تھا کہ نحامید پڑھاتے ہیں، اب زیادہ کہ جود قصیر پڑھاتے ہیں، اور ماشاءاللہ بڑے خط آتے ہیں سارے سال میں کہ ہمیں وقت دے دو اور جود قصیر پڑھ لیں۔ ہمارا ایک ہی انشاءاللہ جواب ہوتا ہے کہ وقت نہ دارے۔ تو کیونکہ آپ نے آگے اب جہد قصیر پڑھانی، ادھر آپ وقت تھوڑا لے کر آئے، اب حرف حرف جہد قصیر کا پڑھنا یہ بھی مشکل اور چھوڑنا یہ بھی مشکل۔ دیکھتے ہیں خدا کرے پورا ہو جائے 15 دن کل کیا ہو۔ عزیزان گرامی، ایک مسئلہ کہ اعراب میں اسم اصل ہے اور بنا میں فعل اصل ہے، یہ پہلا مسئلہ۔ کیوں؟ اس کو چھیڑے۔ اسم میں اعراب میں اسم اصل ہے اور بنا میں فعل اصل ہے، یہ ایک نحویوں کا مسلک ہے، ہر مسلک میں دوسرے قول موجود ہے۔ وجہ اس کی کہ معانی معتبرہ، معنی یکے بعد دیگرے آنے والے معنی، معنی معتبرہ کی اصطلاح ابن حاجب نے لی، باقیوں نے بھی لی، کہ لیدل علی المعانی المعتبرۃ علیہ۔ تو ابن حاجب کے فرمان بموجب معانی معتبرہ تین ہیں، فاعلیت فاعل بن سکتا ہو، مفعولیت مفعول بن سکتا ہو، اضافت مضاف الیہ بن سکتا ہو۔ لیکن کوفی حضرات اس میں بند نہیں رکھتے، فاعل ہو یا مفعول ہو یا مضاف الیہ۔ معنی معتبرہ سے مراد کہ پہلا معنی ٹوٹ جائے، نیا معنی پیدا ہو جائے۔ جیسے مثال آ رہی کہ لا تاکل السمن وتشرب اللبن، تشرب اللبن، تشرب اللبن، یہ حرکات بدل رہی ہیں، معنی بدل رہی ہیں۔ اب فاعل مفعول تو نہیں بنے گا لیکن معنی میں تبدیلی تو ہے۔ تو کوفیوں کے نزدیک معنی معتبرہ سے مراد عام ہے، فاعلیت ہو، مفعولیت ہو، اضافت ہو یا اس کے علاوہ کوئی ہو۔ تو حضرات کوفی کہتے ہیں معنی معتبرہ اسم میں بھی آتے ہیں، مضارع میں بھی آتے ہیں، لیکن اسم کے معنی فعل پورے نہیں کر سکتا اور فعل کی جگہ اسم کام دے جاتا ہے۔ لہذا اصل اعراب کی وجہ یہ مختلف معنی ہیں، ان معانی کی پہچان کے لیے اعراب آتا ہے
کہ زید رفع پڑھیں تو کیا، نصب پڑھیں تو کیا، جر پڑھیں تو کیا، اگر کچھ نہ پڑھیں تو پھر ہم اصل معنی تک نہیں پہنچ سکتے۔ اصل یہ معنی وجہ ہے اعراب کی، اور یہ معنی اصالتاً اسم میں ہیں۔ فعل میں کبھی کبھار آئے تو اسم ان کی جگہ کام دے جاتا ہے، اس وجہ سے فعل میں ضرورت نہیں اعراب کی، اور اسم میں ضرورت اعراب ہے، اس لیے اسم اعراب کے لحاظ سے اصل ہے اور فعل فرع۔ خدا کرے دماغ میں کچھ آ جائے، نہیں پٹھان کے دماغ میں بات بڑی۔ اسم میں اعراب اصل ہے اور فعل میں فرع ہے، اس کا نقطہ ایک فلسفہ بیان کر رہے ہیں کہ اصل اعراب کا تعلق معنی معتبرہ سے، جیسے بعد دیگر معنی آتے ہیں ان کی دلالت کے لیے اعراب چاہیے تاکہ ہم ایک معنی کو دوسرے سے ممتاز کر سکیں۔ یہ معنی مضارع میں بھی آتے، اسم میں بھی آتے، لیکن اسم کی جگہ فعل کام نہیں دے سکتا، فعل کی جگہ اسم کام دے جاتا ہے، لہذا دے جاتا ہے تو اسم کو اصل ٹھہرایا اور فعل کو تشبیہ کی وجہ سے اعراب دیا، اس لیے نام بھی فعل مضارع ہے، مضارع بمعنی مشابہ۔ اسم مضارع جو ہے یضرب، یہ اسم فاعل کے مشابہ ہوتا ہے، اسم فاعل پہ اعراب ہے تو اس کے بھی آ جاتا ہے شرائط کے ساتھ۔ ایک بات آ گئی۔ دوسری بات کہ ہمیں بتائیں کہ فعل میں معنی کیسے تبدیل ہوتے ہیں اور ان کی جگہ اسم کیسے کام دے جاتا ہے، اس کا تعلق ایک مثال سے ہے۔ مسئلہ وہی کہ فعل میں معنی آتے ہیں، ان کی جگہ اسم کیسے کام دیتا ہے، یہ مثال لکھی۔ اب دیکھیں مثال، پہلے تھوڑا سا معنی کر لیتا ہوں۔ قولہ مبنی اصل لکھے حاشیے میں ہے، بیدان کے جان لیجئے کہ حروف اور فعل ماضی عامر حاضر معروف بنا میں اصل ہے۔ کیوں؟ یہ معنی معتبرہ کو قبول نہیں کرتے، اس لیے اصل ہے۔ اور مضارع اگرچہ معنی معتبرہ اس پر آتے ہیں لیکن اس کی جگہ اسم بھی واقع ہوتا۔ یہ مثال سے آخر میں پس برائے لکھا اس کا معنی کرتے ہیں، لا یخفی علی اللبیب کے ساتھ لکھا ہے، مثال کے آگے ساتھ ہے، پس برائے فعل ہے، پس برائے، دیکھ لو عبارت، پس برائے فعل سبب اعراب جائز و برائے اسم واجب۔ فعل کے لیے اعراب کا سبب جو ہے وہ جائز ہے، اسم کے لیے واجب ہے کہ اسم میں اور کوئی راستہ نہیں، فعل میں راستہ ہے، زیرا کہ ایک چیز بجائے اسم کار رمے بہت، اسم کی جگہ کوئی فعل کوئی مضارع کام نہیں دیتا، بائی وجہ اسم در اعراب اصل ہے و فعل مضارع فرع۔ اب صرف مثال سمجھیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی آپس میں چیزیں، ان میں سے مچھلی اور دودھ، ہر وہ چیز جس کا کان گم ہے، پرندوں کے کان گم ہیں جو اڑتے ہیں، ما سوا ایک کے، کون سا؟ سمک و تشرب باللبن، جزم پڑھیں، لا تشرب کے معنی میں ہے، تاکل پہ ہے، معنی نہ کھا مچھلی اور نہ پی دودھ، دونوں سے ختم۔ کیا معنی ہے؟ نہیں کہا، لا بولتے ہیں لا تاکل السمک و تشرب باللبن، دونوں نہیں کے تحت آتے ہیں۔ اگر تشربا پڑھیں تو واو صرف کی اس کے بعد ان مقدر ہے، تو پھر یہ واو کئی معنی دیتے ہیں، ان میں سے ایک مسلک کے یہ مفعول بہو بنتا ہے، تو معنی ہوگا لا تاکل السمک و تشرب اللبن، نہ کھا مچھلی بمائے پینے دودھ، دودھ اور مچھلی ایک ساتھ کھا لے ایسا مت کرو۔
اس کا مطلب ہوگا اکیلے آپ کھا سکتے، وہاں مطلق نہیں تھی، یہاں ملانے کی ملی نفی کہ نہ کھاؤ مچھلی بما پینے دودھ کے ملاؤ مت. اور تیسری ہے لا تاکل السمک وتشرب اللبن. چھوٹا بچہ کھڑا ہے، وہ کہتا ہے ابو جی ہاں مچھلی سمک، آپ کیا کہتے بچے؟ بھائی بچہ رو رہا ہے کہ مجھے مچھلی دے دو، تو وہ بچہ باپ کہتا ہے لا تاکل السمک، مچھلی مت کھا، وتشرب اللبن، تو دودھ پیتا ہے. اب اس کو کہہ رہا تو دودھ پیتا ہے، دودھ کے ساتھ مچھلی نہیں کھا سکتا، دودھ سے نہیں روک رہا، ایک کھانا پینا ہے ایک چھوڑ، تینوں معنی مختلف، لیکن تینوں کی جگہ اسم کام دے جائے گا. کیسے؟ لا تاکل السمک شاربا اللبن، لا تاکل السمک وہی معنی لینا چاہتے ہیں، شاربا اللبن، مضاف کر کے شارب اللبن، نہ کھا مچھلی اس حال میں کہ تو پی رہا ہے دودھ. تو حال قید ہوتا ہے، نفی حال کی مقید کی ساتھ ہوتی ہے. ما جانی زید راکبا، نہیں آیا میرے پاس زید سواری کی حالت میں، کبھی تو ہے کہ سوار نہیں آیا اور کبھی دونوں نہیں، نہ سوار ہے نہ آیا ہے، مقید قید دونوں کی نفی ہوتی ہے. تو معنی بنے گا لا تاکل السمک وتشرب اللبن شاربا اللبن، نہ کھا مچھلی اس حال میں کہ پینے والا ہو دودھ کو، مچھلی اور دودھ کو ملائے یہ مت کرو. یعنی وہی معنی لا تاکل السمک وتشرب اللبن بمعنی لا تشرب اللبن. رفع ہے تو لا تاکل السمک وتشرب اللبن، تو اس کی جگہ ہم اسم لا سکتے ہیں والا کا شرب اللبن، والا کا شرب اللبن، تیرے لیے دودھ پینا اس لیے مچھلی نہیں کھاؤ. اور اگر آپ اس کو نصب پڑھتے ہیں تو اس کی جگہ تو آسان ہے لا تاکل السمک مع شرب اللبن، تو یہ معیت کی نفی. تو مضارع تھا اس کی جگہ اسم نے کام دے دیا ہے، تو مضارع میں ضرورت ایسی نہیں کہ اس کے بغیر چارہ نہ چلے، لہذا معتبرہ معنی اور کثرت چاہتے تو اس میں اعراب اصل ہے، فعل میں فرع. آگے سمجھ، تھوڑا سا مثال کا معنی کرتے ہیں. مثال میں اختصار ہے، حاشیے پہ ذرا اس کی تفصیل ہے، حاشیے کے حاشیے پہ دیکھو جی. چنانچہ لا تاکل السمک وتشرب اللبن بنا بر اختلاف معنی ہے، معنی مختلف، ہر سے حالت میں پذیرد، تینوں حالتیں قبول کرتا ہے. معنی بنا پر جزم کیا ہوتا تھا؟ لا تاکل السمک لا تشرب اللبن ہے. اب اس کے حاشیے میں دیکھ، لا تاکل السمک شاربا اللبن، نہ کھا مچھلی اس حال میں کہ پی رہا ہے دودھ. تو پس مقید ٹھیک کرو، پس مقید وقید، مقید وقید واو لکھو، ہر دو زیر نہی آئین، ہر دو زیر زبر لکھا ہے، ہر دو زیر نہی آئین، آئندہ نہیں آئند. مقید اور قید، عامل کے لیے قید ہوتا ہے حال، عقل کی بھی نفی شرب کی بھی نفی، مقید قید دونوں کی، حال قید عامل مقید، ہر دو کی نہیں ہے. معنی ہے لا تشرب اللبن ہے، معنی لا تشرب اللبن، جو جزمی معنی تھا وہ حاصل ہو جائے. معنی لا تشرب اللبن جزمی حاصل میں شبد، وہ جزمی معنی حاصل ہو جائے. پھر واپس آ جائے، وہ بنا بر نصب، معنی بنا بر نصب ما شرب اللبن ہے، اور بنا بر رفع والا کا شرب اللبن. بجا یا اسم نیز ہر سے معنی میں بحد
اس کی جگہ اسم تینوں معنی دیتا ہے. کما لا یخفی علی اللبیب، جیسا کہ واضح ہے عقل مند پر. ایک بات آ گئی کہ اعراب اسم میں اصل ہے اور فعل میں اعراب فرع. اس کے بعد دوسرا مسئلہ، اسم غیر متمکن کہا جو مبنی و اصل کے ساتھ مشابہت رکھے. حاشیہ پڑھا رہا، مبنی و اصل تین چیزیں بتائیں اور حاشیے میں دیکھیں شرح میں: حرف، فعل ماضی، فعل امر حاضر معروف. حرف کی مشابہت جیسے ضمیر ہے، ضمیر میں ہوا ضمیر ہے تو معنی نہیں بنتا جب تک مر جانا. تو جیسے حرف محتاج ہوتا ہے، ضمیر بھی ضمیمے کا محتاج ہے، دوسرے کلمے ملانے کا محتاج ہے. توجہ ادھر نیند آ گئی. السلام عرض کیا کہ حرف سے مشابہت کی مثال دے رہے تھے ضمیر، کہ جیسے حرف کا معنی ملانے کے بغیر نہیں ہوتا کلمے کے، اسی طرح ہوا کا معنی بھی نہیں ہو سکتا. جب اس میں یہ معنی اس کو کہتے ہیں شبہ افتقاری، احتیاج حرف والا پیدا ہو جائے تو وہ اسم مبنی ہو جاتا. پھر کچھ ضمیروں میں مشابہت پیدا ہو جائے، باقی کو کہتے ہیں طردً للباب، باب کی موافقت کی خاطر سب مبنی. فعل ماضی کے ساتھ مشابہت ہو جائے جیسے ہے ہاتھ کی، فعل امر کے ساتھ مشابہت ہو جائے جیسے نزال اسم فعل ہے انزل کے معنی میں، تو ماضی کی مشابہت، امر کی مشابہت، حرف کی مشابہت، تو وہ اسم غیر متمکن ہے. یہ میر سید شریف نے فرمایا غیر متمکن مبنی اصل کے ساتھ مشابہت رکھ کر وہ تین ہیں. دوسرے نحوی کہتے ہیں نہیں، پہلے تو امر مبنی نہیں، مبنی ہے تو اصل نہیں، ماضی مبنی نہیں ہے، مبنی ہے تو مبنی اصل نہیں، تو پھر اس کی مشابہت کیا کام ہے؟ ایک اجماعی اتفاقی مبنی ہے جس کا نام حرف ہے. ادھر نیند آ رہی ہے، یہ گرمی. باقی نحوی میں فرمائیان کہ غیر متمکن وہ ہے جو حرف کے ساتھ مشابہت ہے، اور مشابہت 5 یا 6 یا زیادہ قسم: شبہ واضحی، شبہ احمالی، شبہ استعمالی، شبہ افتقاری. ان میں سے کوئی مشابہت ہو جائے ہو حرف کے ساتھ تو کلمہ غیر متمکن ہو جائے. سب واضح ہیں، عرض کر دیتا ہوں، صرف لفظ ذہن میں ایک دفعہ آ جائیں تو وہ نہیں، بس ختم کرتے. ہوشیار ہو جاؤ. آج تو سنا ہے کچھ کہہ رہا تھا راوی، پتہ نہیں پرچی پڑے کہ بڑی دیگے ہیں. کیا ہے؟ مبنی اسم غیر متمکن جو مبنی الاصل یعنی حرف کے ساتھ مشابہت رکھے. عام ہے شبہ واضحی ہو، معنوی ہو، احمالی ہو، استعمالی ہو، استقالی. اب یاد کرو تو معنی کرو کون سی؟ شبہ واضحی، معنوی، احمالی، استعمالی، استقالی. ایک دفعہ پھر کہہ دو: شبہ معنوی، استقالی. اور بہت آسان ہے، کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. اسم میں کم از کم 3 حرفوں کا ہونا ضروری ہے: زیدن، زا یا دا. ذکر شروع، 3 کا ہونا ضروری ہے. اگر 2 ہیں تو اسم اپنی وضع سے کم ہو گیا، 1 ہے تو اور کم ہو. اب شبہ واضح یہ ہے کہ وزناً اسم اور حرف برابر ہو، جیسے ضربتا، تا اسم ہے،
کہ اسم حرف کے وزن پر آ جائے، وہ وزن میں کمی آ گئی، حرف کی وزن پر چلا گیا، جیسے ضربتا، اب تا ہے تو اسم لیکن ہے کل ایک حرف، جیسے تلّہ میں تا ایک ہے، ضربتو کا اور اولائے کا، ضربتو کا میں کاف اسم ہے، اولائے کا میں کاف حرف ہے، تو وزنن اسم اور حرف برابر ہو جائے اس کا نام شبہ وضعی ہے۔ ایک میں تو یقین ہے، دو میں کچھ ہے، آگے چلا جائے۔ دوسرا شبہ مانوی پہلے پڑھایا کہ معنی حرف کا اسم کی وضع میں داخل ہو جائے، جیسے من ہے، اس میں شرط کا معنی، من ہے اس میں استفہام کا معنی، تو حرف شرط استفہام یہ من کی وضع میں ہے، تو اس وجہ سے اس کا نام کیا ہوگا؟ شبہ معنوی۔ شبہ استعمالی، عمل کرے لیکن اس میں کوئی چیز عمل نہ کر سکے، اسماء افعال ہیں، ہاتھ شتانہ سرعانہ، یہ عمل کرتے ہیں لیکن ان میں کوئی عمل نہیں، لا محل لہا من الاعراب، اسماء افعال کا کوئی اعراب نہیں ہوتا۔ تو حرف ایسے ان زیدن عالم، ان خود عمل کرتا ہے لیکن حرف میں کوئی عمل نہیں کر سکتا، تو حرف میں ہے استعمال، عمل کرے معمول نہ بنے، اسم عمل کرے معمول نہ بنے، تو اس کا نام شبہ استعمالی ہے۔ یہ کسی اسم میں آگے تو اس کو بھی غیر متمکن کہتے ہیں۔ شبہ اہمالی، نہ عامل نہ معمول، محمل اسی طرح چھوڑ دو، تو شبہ اہمالی یہ حروف غیر عاملہ تم پڑھتے ہو، وہ نہ عامل ہوتے نہ معمول ہوتے، تو اگر اسم ایسا آ جائے جو نہ عامل نہ معمول، وہ ہے اسماء صفات۔ اسماء صفات میں بخا، نخا، غاف جیسے آ رہا ہے، وہ عامل بھی نہیں معمول بھی نہیں۔ اسی طرح الف لام میم، ہا میم، نون، کاف ہا یا عین صاد، نہ عامل نہ معمول۔ فواتح الصور ان کو کہتے ہیں، حروف مقطعات ان کو کہتے ہیں، تو نہ عامل نہ معمول، اس لیے یہ مبنی ہے۔ اس کا نام کیا ہوگا؟ شبہ اہمالی۔ شبہ افتقاری ہے، فقیر، محتاج، حرف ہوتا ہے محتاج، افتقار کہ بغیر متعلق مدخول کے اس کا معنی نہیں، با کو لے آؤ، ان کو لے آؤ، اب ان صرف کیا معنی ہے؟ تو صرف ان کا تو کوئی معنی نہیں۔ الف لام اس کا کیا معنی ہے بھائی؟ اس کا صرف تو کوئی معنی نہیں۔ رجل آئے اور رجل پھر الف لام معنی دکھائے گی، تو حرف زمینے کا دوسرے کلمے کے ملانے کا محتاج ہے۔ اگر اسم بھی اسی طرح ہو جائے کہ دوسرے کلمے کے ملائے بغیر اس کا معنی نہیں ہوتا، تو پھر اس کو کہیں گے شبہ افتقاری۔ الذی موصول ہے، جب تک آگے کوئی نہ ہو ضاربہ، حالانکہ جعل موصول کا معنی نہیں ہے، تو اس موصول کو کہیں گے اس میں کون سی شبہ ہے؟ افتقاری۔ اب مختصر ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ غیر متمکن کیا ہے؟ مبنی اصل کے ساتھ مشابہت رکھے، یعنی حرف کے ساتھ۔ عام ہے شبہ وضعی ہو، معنوی ہو، اہمالی ہو، استعمالی ہو، افتقاری ہو، ان میں سے کوئی مشابہت پیدا ہو جائے اس کا نام مبنی ہو جائے گا غیر متمکن۔ ایک آخری بات گزارش کرتا ہوں، طالب علم آپ سے پوچھے گا کہ زید، عمر، بکر مورب ہے مبنی، تو جب تک یہ ترکیب میں نہ آئے، نحویوں کے دو قول جو جامی نے نقل کی، ایک ہے کہ یہ جب تک ترکیب میں نہ آئے مبنی، کیونکہ تعریف کی ابن عاجب نے المرکب الذی لم یشبہ مبنی الاصل، ترکیب میں آئے تو پھر مورب ہے۔ ابن حاجب کے نزدیک جب تک ترکیب میں نہیں آئے وہ مبنی، غیر متمکن، شبہ اہمالی ہے، نہ عامل ہے نہ معمول ہے۔ اور دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ اس میں مبنی الاصل کے ساتھ اس اہمال کے علاوہ کوئی اور مشابہت ہے یا نہیں۔
اگر اور مشابہت ہو جائے ترکیب میں آئے نہ آئے غیر متمکن ہے. اگر اور کوئی مشابہت نہیں، زید عمر بکر، آپ اس میں کہیں کہ اہمالی مشابہت ہے، مبنی ہے، یہ مبنی نہیں، یہ مورب ہے. دوسرے لفظوں میں آسان سمجھ لیں، جو ترکیب میں آنے کے بعد مورب ہے، باقی نحویوں کے نزدیک ترکیب سے پہلے بھی مورب ہے، اور جو ترکیب میں آنے کے بعد مبنی ہے وہ پہلے بھی مبنی ہے. لہذا زید عمر بکر اب تو اعراب نہیں، لیکن جب عامل آئے گا جانی زید المورب ہو جائے تو وہ ترکیب سے پہلے بھی مورب ہے. تو دو قول ہو گئے. آپ سے کوئی پوچھے زید عمر بکر بتاؤ مورب ہے یا مبنی ہے، تو اس سے کہو میں کس کا مذہب بتاؤں، زمخشری کا بتاؤں، ابن حاجب کا بتاؤں، کسی اور نحوی کا بتاؤں، وضاحت کرو پھر بتاتا ہوں. تو بعض کے نزدیک مورب ہے، بعض کے نزدیک مبنی ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ الرحیم. میرے محترم ساتھیو، صبح کے سبق میں مرکب غیر مفید، اس کے اقسام، 3 فائدے، اس کے بعد مبنی اور مورب کے اقسام، اور پھر غیر متمکن کی تعریف، یہ کچھ چیزیں آپ نے پڑھی. اس کے بعد غیر متمکن کے 8 قسم ہیں، ان کو بیان کرنا چاہتے ہیں. بند کر جیسے متمکن 8 قسم. غیر متمکن وہ اسم ہے مبنی الاصل، یعنی حرف کے ساتھ مشابہت رکھے، عام شبہ وضعی ہو، معنوی ہو، اہمالی ہو، استعمالی ہو، استقاری ہو. اور یہ غیر متمکن 8 قسم ہے. پہلی قسم مضمرات. مضمرات جمع ہے مضمر کی، اور اس کو ضمیر بھی کہتے ہیں. صوفی حضرات اس کا نام کنایہ اور مکنی رکھتے ہیں. ضمیر وہ اسم ہے جو متکلم یا مخاطب یا غائب کے لیے وضع کیا جائے. متکلم مثلا آنا، میں، مخاطب جیسے انتا، اور غائب جیسے ہوگا. ایسا غائب جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے. لفظاً جیسے جانی زید وہو قائم، تو ہوا ضمیر زید کی طرح راجع ہے جو لفظاً ذکر ہے. یا تقدیراً کہ مقبل کی کلام سے نکل آئے، سمجھا جائے، جیسے اعدلوا ہوا اقرب للتقوی، تو ہوا ضمیر اعدلوا میں عدل سمجھا جاتا ہے، اسی کی طرف ہے، اور اس کا نام مرجع معنوی ہے. ضمیر جس طرف لوٹتا ہے اس کو مرجع کہتے ہیں. قانون کا تقاضا ہے رجع یرجع، مصدر مرجع کے وزن پر آئے، اور ظرف کا صیغہ بھی مرجع کے وزن پہ آئے. لیکن یہ خلاف قیاس، مرجع چلے گا. یہ خراب ہیں. تو اس مرجع کا نام اعدلوا ہوا اقرب للتقوی میں، ہوا جو ہے اعدلوا میں عدل سمجھا جاتا ہے، اس کا نام مرجع معنوی ہے. ماقبل میں کوئی مرجع نہ ہو، لیکن مابعد میں اس کی تفسیر موجود. پھر یہ ضمیر ماقبل میں مرجع نہیں، مابعد تفسیر ہے، اس کو کہتے ہیں مرجع حکمی. اگر اس کی تفسیر مفرد ہے، جیسے ربہ رجلا، تو یہ ہو اس کی تفسیر ہے رجلا. اس ضمیر مبہم کی تفسیر مفرد ہے، تو اس کا نام ضمیر مبہم ہے. اور اگر اس کی تفسیر جملہ ہے، جیسے ہوا، زید قائم، ہے یا ہند قائمۃ،
اس ضمیر کا نام ضمیر شان اور ضمیر قصہ ہے، اس کے علاوہ بھی ہو سکتی ہے۔ ماقبل میں مرجع نہیں ہے، ما بعد اس کی تفسیر ہے، تو اس کا نام کیا؟ مرجع حکمی، یعنی حکمن مرجع پہلے۔ کیوں؟ یہ علم معانی کا ایک ضابطہ کہ ایک دفعہ لفظ کو مبہم لے آئے ہوا تو ابہام مراد کا تعین نہ ہو تو انسان سوچتا ہے، متوجہ ہوتا ہے اس سے مراد کیا ہے۔ قانون ہے کہ جب انتظار ہو، متوجہ ہو اور چیز سامنے آئے تو معنی والے کہتے ہیں یہ اوقاع فی النفس، یہ ذہن میں بات جم گئی، بیٹھ گئی کہ توجہ کے بعد حاصل ہوئی۔ تو ضمیر جب مبہم ہوگا تو اس کے مرجع کی انتظار ہوگا۔ اب انتظار کے بعد کہا زید قائم، کہ اس کا مرجع یہ سارا جملہ ہے، ربہ رجلا، ہو کا مرجع یہ رجل ہے۔ تو معنی والوں کے اصول میں گویا کہ شاید کئی دفعہ ذکر ہوگا، جب کئی دفعہ ذکر ہو جائے تو اعدلو میں عادل ایک دفعہ ذکر ہوا، ہوا کے اندر دوسری دفعہ ذکر ہوا، مرجع راجع میں ایک چیز کئی دفعہ آتی ہے۔ تو جب چیز کئی دفعہ آ گئی تو سمجھ لو کہ یہ پہلے سے ذہن میں تھی، پہلے سے مذکور تھی، لہذا اس کا نام حکمی مرجع ہے۔ نہ بھی وجہ ہے تو ہمیں کیا، ہم تو صرف تعریف کر لیں، انشاءاللہ جب بڑے ہوں گے، شادی آپ کی ہوگی، بچے 10۔ ضمیر وہ اسم ہے متکلم یا مخاطب یا غائب کے لیے وضع کیا جائے، ایسا غائب جس کا ذکر پہلے ہو، لفظاً یا تقدیراً یا حکماً۔ لفظاً کی مثال زید ہوا قائم، تقدیراً کی مثال اعدل ہوا اقرب للتقوی۔ حکماً یعنی ماقبل میں کوئی مرجع نہ ہو، ما بعد اس کی تفسیر ہو۔ پھر تفسیر اگر مفرد کی ہے تو نام عموماً ضمیر مبہم ہو جاتا ہے، اور اگر تفسیر پورا جملہ ہے تو اس کا نام ضمیر شان اور ضمیر قصہ ہوتا ہے۔ ایک بات آ گئی، باقی انشاءاللہ ضمیر شان اور قصہ پر کچھ باتیں ہیں تو اجرا میں یا کسی جگہ آ جائے گی۔ پھر اس ضمیر کی ہم تقسیم کرتے ہیں کہ ضمیر دو قسم ہے، متصل اور منفصل۔ متصل جو مستقل طور ادا نہ ہو سکے، جیسے ضرب تو ہے، زارا با ہے تو یہ تو بھی ہے، اگر زارا با نہیں تو بھی نہیں، کسی عامل کے ساتھ تو آ سکتا، مستقل طور ادا نہیں ہو سکتا۔ اور ضمیر منفصل وہ ہے جو مستقل طور ادا ہو سکتا، جیسے ہوا ہے، آنا ہے، یا ہے، نحنو ہے، یہ مستقل طور ادا ہو سکتے ہیں۔ اس کو دوسرے لفظوں میں یوں بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ضمیر متصل وہ جو مبتدا نہ بن سکے، الا کے بعد اختیاری طور نہ آ سکے، مجبوری تو پھر مجبوری۔ اور ضمیر منفصل وہ ہے مبتدا بھی بن سکے اور الا کے بعد بھی آ سکتا ہے۔ ما ضرب الا انا، ما ضرب تو الا ایاک، تو اس کا نام ضمیر منفصل ہوگا، اور ما ضرب تو الا کا نہیں کہہ سکتے اختیاری طور پر، تو پھر اس کا نام ضمیر متصل ہوگا۔ چار کیا، کتنی قسم ہے؟ دو قسم، متصل اور متصل مستقل ادا نہ ہو سکے، یعنی مبتدا بھی نہ بن سکے الا کے بعد بھی نہ آئے، اور منفصل مستقل ادا ہو سکے، یعنی مبتدا بھی بن سکتا ہو الا کے بعد بھی آئے۔ جو ضمیر ہم نے تقسیم جس ضمیر کی
پھر دوبارہ یہ ضمیر تین قسم: مرفوع، منصوب، مجرور۔ عامل رافع ہے مرفوع، عامل ناصب ہے منصوب، عامل جار ہے مجرور۔ باقی جتنے ضمیر ہیں سب بارز ہیں۔ جو ضمیر مرفوع متصل ہے یہ دو قسم: مرفوع منفصل، منصوب متصل، منصوب منفصل، مجرور متصل، سب بارز۔ اور جو ضمیر مرفوع متصل ہے یہ دو قسم: ایک بارز اور دوسرا مستتر۔ ضمیر بارز وہ ہے جس کا لفظوں میں وجود نہ ہو، اور ضمیر مستتر وہی ہے جس کا لفظوں میں وجود ہو۔ زید ضربہ میں ایک ضمیر ہے ضربہ کے اندر جس کا معنی کرتا ہے مارا اس نے، لیکن اس ضمیر کا لفظوں میں کوئی وجود نہیں۔ اور ضربتو میں تا، ضربتے میں تا، ضربنا میں نون، ان کا لفظوں میں وجود ہے، تو ان کا نام ہوتا ہے ضمیر بارز۔ صرف یہ مرفوع متصل کی تقسیم ہے، باقی سب بارز۔ تو ضمیر مرفوع متصل دو قسم ہے: بارز اور مستتر۔ بارز جس کا لفظوں میں وجود ہو، جیسے ضربتا توتے، اور منفصل مستتر جس کا لفظوں میں وجود نہ ہو۔ پڑھیں گے انشاءاللہ آپ جامی، تو جامی والے کو اشکال ہوگا کہ ضمیر مستتر میں اس کو کس مقولہ سے کہوں؟ اگر کچھ لوگ آپ کے منطق پڑھے ہیں، منطق کہتے ہیں، منطق پڑھے ہیں یا کچھ تکمیل کی ہیں، تو مقولات اشر جو ان کے ہیں، اہل سنت کے ہاں نہیں ہے یہ سارے ایسے، منطقیوں کے ہاں جو ہیں، تو مقولات اشر میں جامی صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے پتا نہیں ضمیر مستتر میں کس میں شمار کروں۔ اسلام الدین آ گئے، شاگرد ہیں، فرمایا واہ استاد جی میرے پاس آتے، میں آپ کو بتاتا کہ یہ کون سے ایک مقولے میں ہے۔ تقریر شروع فرمائی، ساری غلط۔ ایک دوسرے محشی ہے، کہتے پتہ آپ کو بھی نہیں۔ تو جناب پہلے تلفظ ہو، اس کا وجود ہو، پھر آپ ثابت کریں کس مقولے میں ہے۔ ایک چیز معنوی ہے، جب ضربہ آتا ہے تو اپنے اندر ایک چیز لے آتا ہے، جب ہے ہی اندر کی چیز تو آپ مقولات میں اس کو کیسے لے آئیں؟ تو بہرحال ضمیر مستتر وہ ہے جس کا لفظوں میں وجود نہ ہو۔ وقت نہیں ہے کہ میں اور باتیں آپ کے ساتھ کرتا رہوں، لیکن یہ یاد رکھنا کہ تکمیل کے بغیر آپ مولوی نہیں، مفتی بن جائیں گے، حدیث ماشاءاللہ پڑھ لیں گے، پھر محدث بن جائیں گے۔ باب دو ہیں، ضربہ اور ضربت دو چیزیں ماضی میں ہیں جس میں ضمیر مستتر ہوتا ہے، اور وہ بھی کبھی۔ ضربہ زیدن ضمیر نہیں ہے، ضربت ہندن ضمیر نہیں ہے۔ ہاں زیدن ضربہ، ہندن ضربت دو جگہ میں مستتر، باقی سب بارے۔ مضارع میں یضرب واحد غائب، اور پھر تضرب واحد منصوب، پھر مخاطب تضرب واحد کا مخاطب، اور اضرب نضرب، ان پانچ صیغوں میں ہمیشہ ضمیر مستتر ہوتا ہے۔ لیکن پانچ میں سے جو غائب ہیں، یضرب و تضرب، ان میں ضروری نہیں ہے، اسم ظاہر آ گیا تو بات ختم۔ صفت کے صیغے ضارب ضاربان، حسن حسنان، تمام میں ہمیشہ ضمیر مستتر ہوتا ہے، ان کا ضمیر بارز ہوتا ہی نہیں، کیونکہ بارز آئے تو ضاربان، ضاربون میں الف وا ضمیر ہو۔ اگر یہ ضمیر ہوتے، یہ فاعل ہوتے، تو پھر یہ کبھی تبدیل نہ ہو۔ ضاربان سے ضاربین، ضاربون سے ضاربین،
تو یہ اعراب ہیں، یہ ضمیر نہیں۔ کیا عرض کیا کہ ضمیر مرفوع متصل دو قسم، بارز اور مستتر۔ لفظ مستتر ہے تاکہ کسرہ، بارز جس کا لفظوں میں وجود ہو، مستتر جس کا لفظوں میں وجود نہ ہو۔ ماضی میں مستتر دو سے ہو اور وہ بھی ضروری نہیں، اور مضارع میں مستتر 5 سے ہو، جن کے اندر دو میں ضروری نہیں، مخاطب اور متکلم میں ہمیشہ ہی مستتر ہے، اور صفت کے صیغے، اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، ان سب کے اندر ہمیشہ ہی مستتر ہوگا، کبھی بارز نہیں ہوگا۔ اس تقسیم کے بعد